دن نکل آیا اور قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں۔ مختلف ٹولیاں مختلف سمتوں، پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں کی طرف نکل گئی ہیں۔ انہوں نے پتا پتا، ذرہ ذرہ اور کونا کونا چھان مارا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مایوس ہو کر مکہ پہنچے تو کسی سردار نے کہا، کھوجیوں کی خدمات حاصل کرو۔ یہ سن کر پھر سب تازہ دم ہو گئے اور کھوجی بلائے گئے۔ ایک ماہر کھوجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان لیے انہیں جبل سور تک لے آیا اور پھر ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس سے آگے ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک آدمی فوراً بولا، تو کیا وہ آسمان پر چڑھ گئے یا زمین انہیں نگل گئی ہے؟ کھوجی نے جواب دیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر ایک آدمی نے جواب دیا، اس پہاڑ پر پھیل جاؤ، اس کے اوپر جو غار ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ، جھاڑیوں میں جھانک کر دیکھو، یقیناً وہ یہیں کہیں موجود ہیں۔ مشرکین کی ٹولیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ حضور یثرب کی طرف چلے گئے ہوں گے، جہاں مہاجرین کا ایک طاقتور گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشمے برا ہے۔ خیال سے کہ وہ اس راہ پر دور تک گئے لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ پھر دوسری سمت میں تلاش شروع کر دی، ان راہوں پہ بھی خاک چھانٹنے کے بعد غائب ہو گئے لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ غار سور مکہ کے جنوبی سمت میں ایک شاہراہ کے قریب جو یمن کو جاتی ہے۔ انہیں یہ گمان تک بھی نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ جب ایک طرف سے مایوسی ہوئی تو نہ چارہ ادھر کا رخ کیا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو ان ماہر کھوجی نے ایک نقش پا کر دیکھا، یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کا نشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا نقش پا بھی ہے۔ میں انہیں نہیں پہچان سکا۔ یہ اس پاؤں کے نشان کی بڑی مشابہت رکھتا ہے جو مقام ابراہیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار ادھر ادھر سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس طرف ضرور آئیں گے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک نہ پہنچ پائیں، لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ ہی اس کے اندر جھانکتے، یوں ہی الٹے پاؤں واپس چلے آتے۔ ہوا یہ کہ غار کے دہانے کے قریب ایک درخت اگایا۔ اس درخت کو اہل عرب الیان کہتے ہیں۔ اس کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہیں۔ اس درخت کی موجودگی میں کسی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے۔ نیز اس کے غار کے دہانے کے قریب جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا لیا، وہاں انڈے بھی دے دیے اور ان انڈوں کو سینے کے لیے ایک کبوتری ان پر بٹھا دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غار میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا کہ غار کے سامنے تھے۔ آپ کے بلانے پر یہ درخت آیا اور غار کے منہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مکڑی کو بھیجا جس نے وہاں پر جالا بنایا۔ اس مکڑی نے درخت کی شاخوں میں جالے تن دیے۔ یہ جالے اس قدر گھنے اور ایک دوسرے میں پڑے ہوئے تھے کہ جیسے 40 سال سے اس جگہ کوئی آیا ہی نہ ہو۔ عرض ادھر جب قریشی نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار سور سے 40 گز کے فاصلے پر رہ گئے تو ان میں کچھ جلدی آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے، مگر غار کے دہانے پر انہیں صرف 2 جنگلی کبوتر اور ساتھ میں ایک مکڑی کا جالا نظر آیا۔ اس پر انہوں نے کہا، غار میں کوئی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا یہ جملہ سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو ٹال دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب قریشی لوگ غار کے دہانے تک پہنچے تو اس سے کہا گیا، غار کے اندر چل کر دیکھو۔ اس پر ان کے ہی ایک فرد نے کہا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر تو اتنے جالے لگے ہوئے کہ جو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہوں۔ اگر وہ غار کے اندر گئے ہوتے تو کوئی نہ کوئی جالا ہلتا اپنی جگہ سے، کوئی تو چیز ادھر ادھر ہوتی۔ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈے بغیر بچوں کے تھے۔ یہ بھی ہے کہ ان میں ایک انڈے سے بچہ نکل آیا ہوا اور ایک سے نہ نکلا ہو۔ اس کے بعد وہ غار کے دہانے پر بالکل سامنے آ کر بیٹھا اور پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے منہ پھیر لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابو بکر صدیق اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر پیشاب نہ کرتا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یوں بھی ہیں کہ اگر وہ ہمیں دیکھ چکا ہوتا تو ہمارے سامنے اپنی شرمگاہ نہ کھولتا، یعنی ہماری طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرنے بیٹھتا۔ ادھر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم میرا گمان ہے کہ وہ کہیں قریب ہی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے کسی جادو نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض سیرت نگاہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو فوراً ہم پر نگاہ پڑ جائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ یہاں ہمارے پاس پہنچ بھی گئے تو ہم یہاں سے نکل کر کہیں چلے جائیں گے، مگر غار کا صرف ایک ہی دہانہ تھا، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی دوبارہ غار پر نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ غار میں دوسری طرف بھی دہانہ کھلا ہوا ہے اور سمندر کا ساحل بھی اسی دہانے سے بالکل قریب ہے، جہاں ایک کشتی بھی کنارے سے بنی ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لحاظ سے منکر نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے، یہ حدیث کسی مضبوط یا ضعیف سند کے ساتھ ذکر نہیں ہوتی۔ کسی روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکڑی کو مارنے کی ممانعت کی اور فرمایا، اے اللہ کے لشکروں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکڑی سے محبت فرمانے لگے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مکڑی کو ہماری طرف جزائے خیر دے، کیونکہ اس نے میرا اور تمہارے اوپر جالا بن کے ہماری حفاظت کی تھی۔ ہاں، البتہ گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے گھروں میں فقر و فاقہ پھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکڑی کو نیک بدلہ دے کر غار میں اس کے جالا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں مکڑی شیطان ہے اور اس کو مار ڈالا کرو، ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی صورت بگاڑ کر اس کو مکڑی کی شکل میں ظاہر کیا، اسے مار ڈالا کرو۔ اس اشکال کا حل کیا ہے؟ اگر یہ بعد والی روایت ثابت ہے تو بعد میں فرمائی گئی ہے تو پہلے یہ کسی کے لیے، یعنی اس کے حکم کو ختم کرنے والی ہے، اور اگر پہلے والی ثابت ہے تو وہ بعد والی فرمائی گئی ہے تو کس کے حکم کو ختم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ان کو جزا دی کہ ان کو حرم میں پھلنے پھولنے دیا، چنانچہ ان کی نسل حرم میں پھلی پھولی۔ اس وجہ سے امام غزالی جو شافی عالم ہے مکہ کی طرف کبوتروں کو نہ مارنے کے قائل ہے، اس کے سوا کسی دوسرے پرندے کے نہیں، جو اسی قول کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک پیاس محسوس کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اس حصے کی طرف گئے تو وہاں انہیں ایک ایسا بہترین پانی ملا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ تھا۔ انہوں نے اس سے پیاس بجھائی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا ہے جو جنت کی نہروں کا نگران ہے کہ اس غار کے بیچ میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ پیدا کر دے تاکہ تم پانی پی سکو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا اتنا بڑا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ جو کوئی ہو، اس کے اعمال 70 نبیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک راوی نے لکھا ہے، ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اس کو پورا نہ ہو سکے تو وہ سامنے آ جائے۔ اسی وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 مٹھی کھجوروں کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہاں مٹھی سے مراد دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ اٹھانے کی صورت
چیز آئے وہ مقدار۔ حضرت ابو بکر نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مٹھی کھجوریں اسے نکال کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ہر مٹھی کی کھجوروں کو شمار کرو کتنی ہے۔ چنانچہ انہیں شمار کیا گیا تو ہر مٹھی کی کھجوروں کی تعداد 60 کھجوریں نکلیں۔ کسی ڈھیری میں نہ اس سے زیادہ تھیں اور نہ اس سے کم۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر مجھے فرمایا تھا کہ چیز سمانے کی مقدار کے لحاظ سے میری مٹھی اور علی کی مٹھی برابر ہے، یعنی جتنی میری مٹھی اٹھا سکتی ہے چیز اتنی ہی ایک حدیث میں کہا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچائی کو بیان کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔